بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہم ولاگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آج پھر سے ایک DIY تیار کر رہی تھی۔ لوگ کرتے ہیں ڈیپ کلیننگ، تو میں نے سوچا میں کر لیتی ہوں ڈیپ ڈسٹنگ۔ تو آج جو ہے میں کر رہی تھی ڈیپ ڈسٹنگ۔ اس کے لیے میں نے ساری چیزوں کو اتارا، ان کی ڈسٹنگ کی، اور پھر میں نے بک شیلفس بھی آپ کو دکھائی ہیں، وہ بھی میں نے لگائی ہیں۔ اچھا جناب، تو بات یہاں پر کچھ اس طرح ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں آج اپریشیٹ کے اوپر۔ لڑکیاں جو ہیں نا، بیٹیاں، چاہے آفیسز میں ہوں، گھروں پر ہوں، یا کسی رشتے میں ہوں، یا کہیں پر بھی ہوں، انہیں نا اپریشیٹ کرنا نا بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ اتنی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور اس کام کو اور اتنے پرجوش طریقے سے آپ کو کر کر دکھاتی ہیں، اس میں اور زیادہ اپنی ایفرٹس ڈالتی ہیں۔ اگر انہوں نے بالفرض کوئی کھانا بنایا، اب اس کھانے کی تعریف کرو، ایک دو جملے ادا کرنے میں کیا چلا جائے گا؟ اسی طرح سے اگر وہ گھر میں کچھ بھی کوئی نیا کام کر رہی ہیں، کوئی نیا کام سیکھ رہی ہیں، تو انہیں اس کے لیے بھی اپریشیٹ کر دیا جائے، تو وہ آپ کے لیے ہی، مطلب اس گھر میں اگر وہ رہتی ہے تو آپ بھی تو رہتے ہی ہیں نا۔ لڑکیوں کے لیے نا موٹیویشن اور انہیں اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں تو چاہوں گی کہ جو کوئی بھی میری ویڈیو سن رہا ہے، جتنے لوگ میری ویڈیوز سن رہے ہیں، تو وہ سب لوگ جو ہے نا اپنے گھروں میں رہنے والی بیٹیوں، بہنوں، ان سب کو اپریشیٹ کیا کریں۔ اسی طرح سے دیکھیں، اگر ہم کسی ریلیشن شپ میں ہیں، چاہے وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ہے، یا بہن بھائی والا ہے، یا جی میاں بیوی والا ہے، اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کیا جائے۔ اگر اس لڑکی نے کوئی اچھا کام سیکھا، کوئی اچھا کام کر رہی ہے، تو آپ کو چاہیے اسے اپریشیٹ کریں۔ اور لڑکیوں کو نا کبھی بھی نا ان کی ظاہری خوبصورتی کے بیس پر جو ہے نا انہیں مطلب انہیں یہ نہ کہا جائے کہ یار تمہاری ہائٹ ایسی ہے، تمہارے بال ایسے ہیں، تمہارا چہرہ ایسا ہے، تمہارا اسکن کلر ایسا ہے۔ دیکھو، ہمیں نا بنایا ہے اللہ کی ذات نے، تو تم کاریگرگی جس اللہ کی ذات نے ہمیں بنایا ہے، تم اس مصور کے کام میں غلطیاں نکال رہے ہو۔ تم یہ بتا رہے ہو کہ ہم کتنے امپرفیکٹ ہیں، میں پرفیکٹ ہوں اور تم امپرفیکٹ ہو۔ تو مطلب ہمیں بولتے وقت نا 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ پھر لڑکیاں تو اتنے نازک دل کی ہوتی ہیں، کہہ دینا کتنا آسان ہے، تم ایسی ہو، تم ویسی ہو۔ وہ بیچاری تو چپ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے اچھا یار چلو ٹھیک ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں وہ بیچاری پھر اس چیز میں چلی جاتی ہے کہ یار دیکھو، میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں، مطلب سب اتنے اچھے ہیں اور میں اچھی نہیں ہوں۔ تو اس لیے نا ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کو نا کم سے کم اس طرح کا رویہ ان کے ساتھ اختیار نہ کریں۔ تو جی، یہاں موسم بھی کافی اچھا تھا۔ موسم کی ویڈیو تو میں ڈالنا اس میں بھول گئی، لیکن خیر یہاں جو ہے وہ میں نے اپنے شرٹس وغیرہ کو جو ہے وہ بڑے اچھے سے جو ہے وہ ترتیب دے لیا۔ اور میں لاسٹ میں ان لڑکیوں سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گی جو لڑکیاں گھر پر رہتی ہیں، کہ دیکھو، تم جتنی بھی محنت کر رہی ہو نا، کوئی تمہیں اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، کوئی تمہاری بات کو سنے یا نہ سنے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہیں نا اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ تم نیچے کس طرح سے اپنی قربانیاں دے رہی ہو۔ تم اپنی پلیٹ کے کھانے میں سے بھی کھانا نکال کر دوسروں کو دے رہی ہو کہ چلو کوئی بات نہیں یار، یہ باہر جاتے ہیں، انہیں زیادہ ضروری ہے۔ ہم کتنی چیزوں میں ایسے کرتے ہیں کہ یار چلو کوئی نہیں، ہم بعد میں لے لیں گے، ہم بعد میں کر لیں گے، یہ خواہش کو چھوڑ دیتے ہیں، اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، ایون ہم اپنی کافی ضروریات میں سے ضروریات بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہر لڑکی کو چاہیے آج کے دور میں کہ وہ انڈیپینڈنٹ بھی بنے، وہ اسکل سیکھے اور وہ کام کرنا سیکھے، تاکہ اسے روپے روپے کے لیے جو ہے نا وہ محتاج بھی نہ ہونا پڑے۔ وہ چاہے اس کے بابا ہوں، اس کے بھائی ہوں، یا اس کا شوہر ہو، کوئی بھی ہو۔ کیونکہ آج کے دور میں نا، آپ جب کسی کے آگے پیسوں کے لیے ہاتھ کھولتے ہو نا، تو اگلا بندہ نا پھر آپ سے ایک کی جگہ پر نا اور 50 کام کروا بھی لیتے ہیں، پھر آپ کو باتیں بھی کرتے ہیں، اور آپ کو اینڈ میں کہہ دیتے ہیں آپ نے کیا ہی کیا تھا۔ مطلب وہ پیسے تو دے دیں گے، لیکن بعد میں آپ کو یہ بھی ضرور کہیں گے۔ پھر آپ دوسروں کی نظروں میں نا، ایون فیملی والوں کی نظر میں آپ ایسے ہو جاتے ہو جیسے آپ کی نا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں آج کل کے رشتوں میں نا لوگوں نے نا پیسوں کی ویلیو زیادہ بنا دی ہے، اور رشتوں کی ویلیو جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو جو لوگ چینل پہ نئے ہیں، پلیز وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔ دکھ بھری کہانی تو ایسے ہی چلتی رہے گی، یہ زندگی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی رشتوں میں مٹھاس آ جاتی ہے، کبھی رشتوں میں کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی یہاں پر کہ یار دیکھو، اپریشیٹ کرنا تو بنتا ہے نا، وہ چاہے بیٹی ہو،
وہ چاہے بیٹا ہو. اگر بیٹی گھر میں رہ کے اتنا کچھ کرتی ہے تو بیٹا گھر سے باہر جا کر بھی اس سے زیادہ محنت بھی کرتا ہے. وہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کی باتیں سن کے، کیسے کیسی چیزوں کو دیکھ کے، ان کو نظر انداز کر کے وہ پیسہ کما کر لے کر آتا ہے، اور ہمیں بھی اس پیسے کو جو ہے وہ بڑے احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے. تو اس لیے جو ہے نا وہ دونوں کو ہی موٹیویٹ کرنا، اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو زندگی بھی اسی کا ہی نام ہے. دیکھو آپ اپریشیٹ کرو گے تو دونوں اتنی ہی محنت اور لگن کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو کر کر دکھائیں گے، اور اچھے سے آپ کے لیے وہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.